بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفجر مكية وهي 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فجر ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ میں 30 آیتیں ہیں. یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے 80 پر 9 نمبر پر آتی ہے، یعنی 89 نمبر کی یہ سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی، والوتر، اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. ایک فجر کی، اور 10 راتوں کی، اور جفت کی، اور طاق کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے. فجر سے مراد کیا ہے؟ ولیال عشر سے مراد کیا ہے؟ والشفع والوتر سے مراد کیا ہے؟ واللیل اذا یسر سے مراد کیا ہے؟ ہمیں جاننا ہے. حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں والفجر سے مراد
فجر کی وقت مراد ہے، یعنی صبح صادق کا وقت مراد ہے، کیونکہ یہ وقت صبح صادق کا بہت اہم وقت ہوتا ہے، اور ایک اعتبار سے کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب لانے والا وقت ہوتا ہے صبح صادق کا۔ اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد مفسرین اعظام نے فرمایا کہ ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ ذو الحجہ جو سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذو الحجہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کی مہینے کی 10 راتیں اور 10 دن کتنے اہم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ عید الاضحیٰ کب مناتے ہیں؟ ذو الحجہ کے مہینے میں مناتے ہیں۔ بقرعید کب ہوتی ہے؟ ذو الحجہ کے مہینے میں نا۔ تو اور اس میں 10 راتیں آتی ہے، تو وہ 10 دن اور 10 راتیں مراد ہے، جو کہ بہت اہم ہے۔ اور اس دن کی فضیلت میں حدیثیں بھی وارد ہیں، کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ذو الحجہ کے دنوں میں، یعنی پہلے عشرے کی دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک روزے کا ثواب 1000 سال کے برابر عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ نو ذی الحجہ کا رکھتے ہیں، 10 ذی الحجہ کا رکھتے ہیں، 10 ذی الحجہ کا نہیں رکھتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا رکھتے ہیں، یوم عرفہ کا دن کا۔ عرفہ کا دن جو آتا ہے وہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو آتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ ذو الحجہ کے دنوں میں جو انسان روزہ رکھے ایک روزے کا ثواب 1000 سال کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اس کے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ وَالشَّفْعِ اس سے مراد جفت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور جفت سے مراد 10 ذی الحجہ مراد ہے، جسے یوم منا کہتے ہیں۔ اور والوتر سے مراد مفسرین نظام نے فرمایا اس سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے، یعنی یوم عرفہ کا دن مراد ہے۔ یہ دیکھ لیں کتنے اہم دن ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ شفع سے مراد جفت کی، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن مراد ہے، اور والوتر سے مراد یوم عرفہ کا دن مراد ہے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، یعنی گزرنے لگے۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں هل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں قسم ہے اہل فہم کے لیے کہ کافی ہے کہ نہیں۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر،
اہل عقل کے لیے یہ قسمیں کافی ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ ہم نے جو اتنی 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ قسم کھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کے سب قسمیں جو ہے ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سب کے سب قسم جو ہے تاکید کے لیے ہے، اور اہل عقل کے لیے یہ سب قسمیں میرا کھانا کافی ہے کہ نہیں، اور ان کے لیے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں کہ جب یہ چیزیں اتنی اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جزا اور سزا کا دن ضرور آئے گا، جزا اور سزا کا دن ضرور آئے گا، یعنی قیامت ضرور واقع ہوگی، اور ہر انسان کو اپنے اپنے کیے کا حساب ضرور دینا ہے۔ تو ان تمام کی تمام قسموں کو کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی عقل مند ہے، فہم و فراست اگر کسی کے اندر رتی برابر بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں جو اللہ نے قسم کھائی ہے یہ کھا کر وہ ضرور بھی ضرور یقین کرے گا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور جزا اور سزا کا دن قائم کریں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد یعنی قوم عاد کے ساتھ یعنی ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا آپ کو خبر نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، جن کے قد و قامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ستونوں جیسے دراز تھے، لمبے تھے، اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اور آگے بتلاتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی قوت اور طاقت کے برابر دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی۔ اللہ نے ایسی قوم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے ساری انسانیت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے منکرو، نافرمانو، کیا تم قوم عاد سے عبرت نہیں لیتے؟ اتنی مضبوط اور مستحکم قوم، اتنی قوت اور طاقت والی قوم کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ قوم عاد کون ہے؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ ایک قوم گزری ہے جو بہت قد و قامت میں بہت ڈھیل ڈول ہوتے تھے، یعنی ان کی قد بھی بہت وسیع و عریض اور ان کی چوڑائی بھی بہت زیادہ اس قوم میں ہوتی تھی۔ اور مفسرین نظام نے فرمایا کہ اس قوم کی پہچان زیادہ تر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے سے پہچانی جاتی تھی۔ ایک تو اس قوم کے پاس بہت طاقت تھی، قوت تھی، دراز اور لمبے تھے ہی، تو یہ قوم جو ہے بہت اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، اور اپنی عمارتوں کے جو ستون اور کھمبے ہوتے تھے بہت مضبوط قسم کے بنایا کرتے تھے اس قوم کے لوگ۔ تو قوم عاد سے یہ قوم مراد ہے جس کو اصلاح کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی قوم تھی کہ دنیا کے اندر پھر اس طرح کی قوم قوت اور طاقت میں پیدا نہیں کی گئی۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس قوم کے اندر جتنی طاقت اور قوت تھی کسی اور قوم میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہی نہیں تھی۔ تو گویا کہ ایک منفرد قوم تھی یہ، طاقت اور قوت میں، قد اور قامت میں بڑے دراز ہوتے تھے اور منفرد قوم تھی۔ لیکن جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطرناک طرح سے عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری قوم کا ذکر کر رہے ہیں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور آپ کو معلوم ہے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الذین جابوا الصخر بالواد، جو وادی قرا میں یعنی پہاڑ کی کھائی میں یہ قوم رہنے والی تھی، پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ جابوا الصخر بالواد، وادی قرا میں یعنی پہاڑ کو تراش کر مکانات بنایا کرتے تھے۔ یہ قوم کون ہے؟ قوم سمود۔ تو اس قوم کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاملہ کیا ہے وہ عبرتناک معاملہ ہے۔ یہ قوم بھی اپنے آپ میں گھمنڈ اور تکبر کیا کرتی تھی، اور تکبر اس لیے کیا کرتی تھی کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو، بڑے بڑے چٹانوں کو توڑ کر مکانات بنایا کرتے تھے، اور عالی شان مکانات بنایا کرتے تھے۔ اور جب عالی شان مکانات بنایا کرتے تھے تو ان پر اس قوم کو فخر ہوا کرتا تھا کہ دیکھو ہم سے ہمارے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے، ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو، بڑے بڑے چٹانوں کو توڑ کر مکانات بناتے ہیں، اور وہ بھی عالی شان مکانات بنایا کرتے ہیں۔ تو یہ قوم سمود ہے۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جو کہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن اس قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی مار ڈالا، اور یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو اس قوم نے بھی سرکشی کی، اللہ نے بھی اس قوم کو سزا میں مبتلا کیا، جس کا ذکر تفصیلی طور پر سورہ اعراف کے اندر گزر چکا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اللہ نے میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، سر اٹھا رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ میخوں والی قوم فرعون کی قوم ہے۔ اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عبرتناک عذاب مسلط اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کیے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عبرتناک طریقے سے اس قوم کو سزا دی کہ بحر قلزم کے اندر اس پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ میخوں والی قوم فرعون کی قوم ہے۔ اچھا، فرعون کی قوم کو میخوں والی کیوں کہا جاتا ہے؟ میخ جانتے ہیں؟ جو دیوار کے اندر ٹھوکا جاتا ہے اس کو میخ بولتے ہیں، جسے ٹھوک کر
کپڑے وغیرہ بھی لٹکائے جاتے ہیں اور رسی وغیرہ بھی باندھے جاتے ہیں، اس کو میخ بولتے ہیں، کیل بولتے ہیں۔ تو فرعون کی قوم کو میخوں والی قوم کہا جاتا ہے۔ کہا کیوں جاتا ہے اس کو میخوں والی قوم؟ مفسرین نظام نے فرمایا کہ فرعون یعنی مصر کے قانون میں جب فرعون حکومت کر رہا تھا تو فرعون جب اپنے دشمنوں کو سزا دیتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ دشمنوں کو سزا دینے کے وقت فرعون اور مصر، قوم مصر اس طرح سے دشمنوں کو سزا دیتا تھا کہ انسان کو لٹا دیتا اور لٹانے کے بعد اس کے ہاتھ اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا تھا۔ ایسا لٹا کر یا اس طرح لٹا کر ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں میخ گاڑ دیا کرتا تھا۔ اب سمجھئے ایک انسان ہے، کتنا نرم نازک انسان ہے، اس کو اگر کیل سے گاڑ کر اگر سزا دے تو کتنی خطرناک سزا ہوتا ہے۔ تو یہ فرعون نافرمان قوم اس طرح سے اپنے دشمن لوگوں کو سزا دیا کرتی تھی، میخوں کو گاڑ کر سزا دیتی تھی یہ قوم، اس لیے اس کا نام ہی میخوں والی قوم پڑ گیا فرعون کا۔ اور یہ کیوں اس طرح سزا دیتا تھا؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ میں غرور اور تکبر کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، جس کی وجہ سے اس نے پورے شہر کے اندر بغاوت برپا کیا اور سرکشی اختیار کر لی، سر اٹھا رکھا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھا اور خود فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، رب اعلیٰ ہوں۔ تو اس نے سرکشی اختیار کی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اس میں انہوں نے بہت فساد مچا رکھا تھا، جیسا کہ ہم اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں مختلف صورتوں کے اندر۔ فرعون اور فرعونیوں کا ذکر آیا اور ان کی سزاؤں کا بھی ذکر آیا۔ تو اس نے اس قوم میں بہت فساد مچا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، ان پر آپ کے پروردگار نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ صوت عذاب، عذاب کا کوڑا برسایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کو کوڑا سے تعبیر کیا ہے اور نازل ہونے کو برسانے سے تعبیر کیا ہے کہ ہم نے جو ان پر عذاب نازل کیا ہے، گویا کہ عذاب اس پر جو ہے برسے ہیں۔ جس طریقے سے بارش برستی ہے تو اس طرح سے خطرناک طریقے سے گویا کہ عذاب ہم نے برسایا ہے اس قوم پر اور کوڑے اس قوم پر مارے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا پروردگار نافرمانوں کی گھات میں ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اے نافرمانوں، اے سرکشوں، اے مشرکوں، اے باغیوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورین پر یعنی پہلوں پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا ہے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ نہیں، یہ خیال نکال دو، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سرکشی اور تمہاری نافرمانیوں کی تاک میں لگے ہوئے ہیں۔ کب تم پر عذاب کا کوڑا برس جائے اور برسا دے معلوم نہیں۔ اس لیے کبھی اس گمان میں نہ رہنا کہ وہ تو پچھلی قوموں پر اللہ نے عذاب برسایا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں برسا سکتے، نعوذ باللہ، ایسا مت سمجھنا۔ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پاور حاصل ہے، وہ قدرت اور طاقت ہے کہ اب بھی تمہاری گرفتاری کر سکتے ہیں۔ تو اب بھی تمہاری گھات میں
لگے ہوئے ہیں، طاق میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نظر تمہاری نافرمانیوں پر ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے، اگر چھوڑ بھی دیے گئے دنیا میں تو آخرت میں نہیں چھوٹ سکتے۔ تو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے متنبع کیا ہے۔ تو اگر کوئی عقل مند ہے، نافرمانی پر تلا ہوا ہے، اگر عقل مند ہے تو وہ اپنی نافرمانی سے باز آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کریمہ سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائیں اور صحیح اور صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔